اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم کل شیء مع فناء بالعدم، کما قال عز شانہ کل شیء ہالک الا وجہہ وکل نفس ذائقۃ الموت، وقال کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیۃ اللہ الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، ان اللہ یحب المتقین۔ اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی الہی بہترین سرمایہ نجات اور سرمایہ حیات ہے، اور تقوی الہی کی بنا پر ہی اعمال قبول کیے جاتے ہیں۔ تقوی الہی یعنی خدا کے احکام پر، واجبات پر عمل کرنا اور حرام سے اجتناب کرنا، بچنا۔ ہر منزل پہ خدا یاد رہے اور ہر کام خدا کے لیے کیے جائیں۔ وہ کام جو خدا کی خوشنودی کے لیے ہو، خدا کی رضا کے لیے ہو، خدا کی راہ میں ہو، یہ تقوی الہی ہوتا ہے۔ اس ہفتے کی جو مناسبت ہے، آج 28 شوال ہے۔ یہ شوال کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے۔ کل کی تاریخ یعنی 29 شوال اسلامی کیلنڈر میں یہ مناسبت رکھتا ہے کہ کل ہی کے دن جو ہے قوم عاد کو جو ہے عذاب دیا گیا تھا۔ بہت سی قومیں ہیں جن پہ پروردگار عالم نے عذاب نازل کیا ہے۔ قوم لوط پر عذاب آیا، پوری زمین پلٹ دی گئی۔ قوم عاد پر عذاب آیا، اور بھی بہت سے قومیں ہیں جن پر عذاب آیا ہے۔ تو کل کی تاریخ 29 شوال قوم عاد پر عذاب آیا۔ ان پر عذاب اس لیے آیا کہ انہوں نے جناب صالح نبی کی ناقہ کو پے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ پوری قوم پر کیوں عذاب آیا جبکہ کرنے والے کچھ ہی لوگ تھے؟ تو اس لیے پوری قوم پر آیا چونکہ وہ اس بات پر راضی تھے جو کام چند لوگوں نے کیا تھا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر اسی لیے ضروری ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ہم خاموش نہ رہیں۔ جیسے جناب صالح کی اٹھنی کو جو پے کرنے والے تھے وہ چند لوگ تھے، لیکن پوری قوم خاموش رہی تو پوری قوم پر عذاب آیا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر اسی لیے ضروری ہے تاکہ آپ اپنا اظہار کر سکیں، آپ کس راہ پہ ہیں، کس کے ساتھ ہیں، کس فکر کے ہیں، کس جذبے کے ہیں، کس ایمان پہ ہیں، آپ اپنا بیان کر سکیں۔ دنیا
گناہوں میں آلود ہوتی جا رہی ہے، اگر ہم خاموش رہے تو ہمارا بھی شمار انہی میں ہوگا جو گناہ کر رہے ہیں، گنہگار ہو رہے ہیں۔ اور اگر ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا، انہیں سمجھایا، اپنی آواز بلند کی کہ یہ غلط ہے، تو ہمارا شمار جو ہے ان لوگوں میں نہیں ہوگا جو گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ کسی نبی سے اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ تمہاری قوم پہ عذاب آنے والا ہے، تو نبی اللہ نے فرمایا کہ سب تو برے نہیں ہیں، تو سب پر عذاب کیوں آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب پر عذاب اس لیے آئے گا کہ ان کی خاموشی ان کے ساتھ ہے۔ اگر 40,000 لوگ برے ہیں تو 60,000 لوگ جو خاموش ہیں ان پر بھی آئے گا۔ ان کی خاموشی نے ان کو حوصلہ دیا ہے، ان کو بڑھاوا دیا ہے، انہیں طاقت دی ہے۔ تمہاری خاموشی انہیں حوصلہ دے رہی ہے، لہذا جہاں ان پر عذاب آئے گا وہیں پہ خاموش رہنے والوں پہ بھی عذاب آئے گا۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو برائیاں ہیں اس سے بچا جائے، جو اچھائیاں ہیں اس میں ساتھ دیا جائے، جو مظلوم ہے ان کی مدد کی جائے، جو ظالم ہے ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے، جو پریشان حال ہیں ان کی مدد کی جائے، مومنین کا ساتھ دیا جائے، محبت کے پیغام کو عام کیا جائے، محبت کی باتیں نشر کی جائیں، لوگوں کو اتحاد اور اتفاق اور صلح کی دعوت دی جائے، میل اور محبت کا اعلان کیا جائے، لوگوں کی فلاح بہبودی کے لیے کام کیا جائے، امت کی اصلاح کے لیے کام کیا جائے۔ اس لیے کہ جب اچھائیاں ہوں گی تو ماحول اچھا ہوگا، سماج اچھا ہوگا، فضا اچھی ہوگی۔ اور ماحول اگر خراب رہا، معاشرہ خراب رہا، فکر خراب رہی، جذبہ خراب رہا، تو انسان خود بھی ڈوبا ہے، دوسروں کو بھی لے ڈوبے گا۔ مثال دی گئی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی مثال کہ اگر کوئی شخص کشتی میں سوار ہے تو جتنے کشتی پہ سوار ہیں سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ کسی کو بھی کشتی میں سوراخ کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ وہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے کیا مطلب ہے، وہ کر رہا ہے۔ اگر اس نے کشتی میں سوراخ کر دیا تو تھوڑی دیر میں وہ بھی ڈوبے گا اور ساتھ ساتھ آپ بھی ڈوب جائیں گے۔ لیکن اگر کشتی میں سوراخ کرنے والوں کو آپ نے منع کر دیا تو اس کی بھی جان بچے گی اور آپ کی بھی جان بچے گی۔ تو نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ جو ہے اصلاح معاشرہ کے لیے ہوتا ہے، اچھے سماج کے لیے ہوتا ہے، اچھی فکر کے لیے ہوتا ہے، محبت کو عام کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب گزرے ہوئے واقعات سے سبق لیں۔ تو 29 شوال جو ہے قوم عاد پر عذاب آیا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس عذاب سے ڈریں بھی، اور جو عذاب آنے کا سبب ہے اس سے بھی ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خدا، رسول اور اہل بیت کی نافرمانی نہ کر سکیں اور ان کے خلاف نہ جا سکیں، اور ہمارے عمل سے، ہمارے ایمان اور عقیدے سے، جذبے سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچ سکے۔ ورنہ جن لوگوں نے رسول اور آل رسول کو ستایا ہے ان پر تو عذاب ہوگا ہی، اور جن لوگوں نے رسول اور آل رسول سے محبت کا اظہار کیا ہے، ان کی تعلیمات کا خیال رکھا ہے، ان کی سیرت پہ چلے ہیں، وہ لوگ یقیناً رسول اور آل رسول کی راہ پر ہیں۔ تو 29 شوال جو ہے قوم عاد پر عذاب آیا تھا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر مرحلے میں ایسی چیزوں سے بچتے رہیں جو نزول بلا کا سبب ہوتی ہیں، جو عذاب الہی کے نازل ہونے کا سبب بنتی ہیں، جو غیظ و غضب خدا کا سبب بنتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو آنے والی مناسبت ہے وہ
ذی قعدہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ ذی قعدہ کی پہلی تاریخ کو جو ہے کئی مناسبتیں ہیں، اور سب سے پہلی مناسبت پہلی ذی قعدہ کو یہ ہے کہ اسی دن جناب آدم کو جو ہے جنت سے نکالا گیا تھا۔ آدم پہلے خلیفہ ہیں اور پہلے نبی ہیں، ابو البشر ہیں، اسی دن وہ جنت سے باہر آئے ہیں۔ اللہ نے انہیں جنت کے لیے نہیں بنایا ہے، اللہ نے انہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے، لیکن وہ جنت میں رہے، اور وہ ترک اولا جو گناہ تو نہیں ہے لیکن انبیاء مرسلین کے لیے اسے نہ کرنا بہتر تھا، ترک اولا ہوا اور ایک سبب بنا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیجا۔ تو پہلی تاریخ جو ہے ذی قعدہ کی وہ جناب آدم کے بہشت سے آنے کی تاریخ ہے۔ آدم اور حوا دونوں زمین پر بھیجے گئے۔ جناب آدم کو جو ہے سری لنکا میں اتارا گیا، وہ جگہ جو اب سری لنکا میں ہے پہلے ہندوستان میں تھی، اور جناب حوا کو جو اتارا گیا وہ جدہ میں اتارا گیا۔ اسی مناسبت سے اس کا نام جدہ ہے۔ جدہ کا مطلب ہوتا ہے دادی، اسی لیے جدہ کہا جاتا ہے۔ جناب حوا کو جدہ میں اتارا گیا، اور پھر ان دونوں کی ملاقات جو ہے جبل رحمت پہ ہوئی۔ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑ پر ایک وائٹ کلر کا پلر لگا ہوا ہے، وہ جبل رحمت ہے، وہیں پر آدم و حوا کی ملاقات ہوئی تھی۔ دوسری مناسبت جو ہے پہلی ذی قعدہ کی یہ ہے کہ اسی دن جناب ابو طالب علیہ السلام کی رحلت ہوئی ہے، اور تیسری مناسبت یہ ہے کہ اسی دن جو ہے ایک دشمن اہل بیت اشد بن قیس جو ہے واصل جہنم ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ دشمن اہل بیت ایسے ہیں کہ باپ بھی دشمن ہے، بیٹی بھی دشمن ہے، اور بیٹا بھی دشمن ہے۔ یہ تینوں دشمن اہل بیت تھے۔ باپ نے جو ہے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی ہے، اور اس کی بیٹی جودہ بنت اشد نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو جو ہے زہر دیا ہے، جو زوجہ تھی، اور بھائی یا بیٹا وہ قاتلان امام حسین میں شامل ہے جو کربلا کے میدان میں تھا۔ تو یہ واصل جہنم اشد بن قیس کے واصل جہنم ہونے کی تاریخ پہلی ذی قعدہ ہے، جو دشمن اہل بیت تھے، اور ایسے کٹر دشمن تھے کہ خود بھی دشمن تھا، بیٹی بھی دشمن تھی، اور بیٹا بھی دشمن تھا۔ اور پہلی ذی قعدہ کو جو سب سے اہم مناسبت ہے وہ ولادت باسعادت حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ہے۔ جناب معصومہ قم جن کا نام فاطمہ ہے، اہل بیت کے گھرانے میں بچیوں کے نام جو ہے فاطمہ رکھے جاتے تھے، اور بچوں کے نام زیادہ تر جو ہے وہ علی رکھے جاتے تھے۔ یہ فاطمہ کا نام جو زیادہ تر اہل بیت کے گھرانوں میں رکھا گیا، اس کی مصلحت یہ تھی کہ جناب فاطمہ زہرا کو کسی نہ کسی مرحلے سے انسان یاد رکھے، اور اہل بیت نے یہی کردار ادا کیا کہ اپنے جد مظلومہ کے کردار کو، فضائل کو، مناقب کو، ان کی مصیبتوں کو، ان کے ہر کردار کو کسی نہ کسی طریقے سے زندہ رکھا ہے۔ تو زیادہ تر ان گھرانوں میں جو ہے بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا جاتا تھا۔ یہ معصومہ قم کی ولادت جو ہے ایک ذی قعدہ 173 ہجری میں جو ہوئی ہے، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور امام علی رضا علیہ السلام کی بہن ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام 25 سال بڑے ہیں اپنی بہن سے، یعنی امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کے 25 سال کے بعد
جو ہے جناب معصوم خم کی ولادت ہوئی ہے۔ معصوم خم بڑا شرف رکھتی ہیں اور بڑی عظمت رکھتی ہیں۔ ان کی زیارت کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی زیارت کا ثواب ہے۔ ایک عالم دین گزرے ہیں جن کا نام آیت اللہ مرشی ہے، جو پہلے نجف میں رہا کرتے تھے، اور ان کی خواہش یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ خواہش کی، دعا کی، تمنا ظاہر کی کہ ہم جناب زہرا کی تو زیارت پڑھتے ہیں لیکن اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے کہ جناب زہرا کی قبر کہاں ہے۔ جناب زہرا کی قبر پوشیدہ ہے، جیسے مولا علی علیہ السلام کی قبر ایک زمانے تک پوشیدہ تھی کہ چھٹے امام کے زمانے میں ظاہر ہوئی کہ کہاں پر قبر ہے، ورنہ امام علی علیہ السلام کی بھی قبر جو ہے پوشیدہ رکھی گئی تھی۔ چھٹے امام کے زمانے میں یہ ظاہر ہوئی، امام نے ظاہر کیا کہ کہاں پر ہے۔ اسی طریقے سے مولا علی نے شہزادی فاطمہ کو بھی قبر کو پوشیدہ رکھا تھا، یہ امانت تھی کہ دشمن جو ہے قبر کے ساتھ بے حرمتی نہ کرنے پائیں۔ چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں ہے یا منبر رسول کے پاس ہے یا جنت البقیع میں ہے، لیکن یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے جنت البقیع میں 40 قبروں کے نشان بنائے تھے تاکہ کسی کو اصل قبر کی پتہ نہ چل سکے۔ تو جناب سیدہ کی زیارت جو بھی کی جاتی ہے اطمینان کے ساتھ نہیں کی جاتی کہ کہاں پر قبر ہے، یہاں ہو سکتی ہے یا یہاں ہو سکتی ہے، یہاں ہو سکتی ہے، انسان زیارت پڑھتا ہے۔ آیت اللہ مرشی کے دل میں یہ جذبہ ہوا کہ کاش ہمیں پتہ چل جاتا تاکہ ہم یقین کے ساتھ قبر زہرا پہ زیارت پڑھتے۔ تو انہیں خواب میں یہ بتلایا گیا کہ یہ ایک امانت خدا ہے، یہ تو ظاہر نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہاں اگر آپ قبر زہرا کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ قم میں روضہ معصومہ خم کی زیارت کریں گے تو آپ کو وہی ثواب ملے گا۔ چنانچہ انہوں نے نجف کو چھوڑ کر قم آباد کیا، عراق سے ایران آ گئے اس لیے کہ ہم معصوم خم کی زیارت کریں تاکہ ہمیں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی زیارت کا ثواب مل سکے۔ اور یہ عالم دین ایسے تھے کہ انہوں نے جو ہے نجف کو الوداع کہا، قم میں آ کر بسے، اور یہ پہلے زائر ہوتے تھے جو پوری زندگی سب سے پہلے زیارت جناب فاطمہ معصومہ خم کی زیارت کرتے تھے۔ یعنی انسان کے اندر اگر تڑپ ہو تو اس کے ایمان، عقیدے اور جذبے میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ پہلی زیارت کرنے والے، پہلی زیارت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز صبح سے پہلے جو ہے دروازے پہ پہنچنا ہے۔ حرم کا دروازہ تو بند ہو جاتا ہے، اگر پہلی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے پہنچنا ہوگا۔ چنانچہ جب تک یہ زندہ رہے پہلے زائر بن کر رہے، اور انہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں۔ آج ان کی قم میں سب سے بڑی لائبریری ہے، کتب خانہ ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں حج تو نہیں کیا لیکن اپنے پیسوں کو جو ہے انہوں نے کتابوں کی خریداری پہ صرف کیا ہے، اور بہت بڑا جو ہے کتابوں کا سرمایہ جو ہے اکٹھا کیا، جس سے آج لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ اور اللہ نے انہیں یہ پاور دیا تھا آیت اللہ مرشی کو کہ ان کے سامنے اگر ہم اپنا نام اور اپنے باپ کا نام اور اپنے دادا کا نام بیان کر دیں تو پھر اس کی آگے کا سلسلہ وہ بیان کرتے تھے۔ یعنی اگر کوئی ان کے پاس جائے، اپنا نام بیان کرے، اپنے والد کا اور اپنے دادا کا، تو اس کے آگے کا سلسلہ وہ بیان کرتے تھے کہ آپ کس خاندان سے ہیں، آپ کے اجداد کون ہیں، وہ پورا سلسلہ بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جس کے دل میں محبت اہل بیت ہو،
اور جو اس محبت پہ ثابت قدم ہو اور جس کا جذبہ بیدار ہو کہ اسے جناب سیدہ سے اتنی محبت ہے کہ وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں اطمینان کے ساتھ کہاں زیارت نصیب ہوگی اور کہاں پر زیارت پڑھنے سے ہمیں وہ ثواب ملنے والا ہے جو قبر جناب سیدہ پہ کھڑے ہونے کا ثواب ملنے والا ہے۔ اور ایک زمانے تک پہلے زائر بن کر رہنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ محب اہل بیت کی کردار تاریخ میں بھرے ہوئے ہیں جن پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مایوس نہ ہوں کہ ہم کب تک کر سکتے ہیں، بلکہ تاریخوں میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جو ہمیں حوصلہ دے سکتے ہیں کہ اگر اس راہ پہ چلنا چاہتے ہو، بڑھنا چاہتے ہو تو تیاری کرنا پڑے گی، آگے بڑھنا پڑے گا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے محبت اہل بیت پہ پوری زندگی گزاری ہے اور انہوں نے طی الارض کیا ہے۔ طی الارض کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے لیے زمین سمٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ظہر کے وقت جو ہے وہ کربلا میں ہیں اور عصر کے وقت جو ہے وہ کبھی نجف پہنچ جاتے ہیں، کبھی مدینے پہنچ جاتے ہیں، کبھی جنت البقیع پہنچ جاتے ہیں، کبھی قم پہنچ جاتے ہیں، کبھی مشہد پہنچ جاتے ہیں، جبکہ کتنا فاصلہ ہے۔ کئی ملک ہیں، ایران عراق بازو میں ہیں، الگ الگ کنٹریز ہے، لیکن جو لوگ اس راہ پہ چلتے ہیں، اپنے زندگی کو، اپنے ایمان اور عقیدے اور جذبے کو تراشتے رہتے ہیں، اس میں جو ہے عمل کرتے رہتے ہیں، اس میں جلا بخشتے رہتے ہیں، اللہ انہیں یہ پاور دیتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے طی الارض کیا ہے اور وہ اسی محبت کی بنا پر یہاں سے وہاں لمحوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں قم جانا ہے تو وہ فوراً پہنچ جاتے ہیں، وہ سوچ لیتے ہیں ہمیں نجف جانا ہے تو فوراً پہنچ جاتے ہیں، زمین ان کے لیے سمٹ جاتی ہے، زمین انہیں فوراً وہاں پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ عشرہ کرامت ہے، پہلی ذیقعد سے لے کر 11 ذیقعد تک اس تاریخ کو عشرہ کرامت کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی ذیقعد کو جناب معصوم قم کی ولادت ہے اور 11 ذیقعد کو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت ہے۔ ایک بھائی اور ایک بہن کی ولادت ہے۔ اس 10 دن کو جو ہے عشرہ کرامت کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے محفلیں ہوتی ہیں، جشن ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، اور معصوم قم کے فضائل، مولا امام علی رضا علیہ السلام کے فضائل جو ہے بیان کیے جاتے ہیں، لوگوں کو حوصلہ دیا جاتا ہے کہ وہ ان کی راہ پہ چل سکیں، ثابت قدم رہ سکیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہمیں سکون جو ملنے والا ہے، ہماری زندگی جو خوشحال ہونے والی ہے، ہم جو نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں، اس کا ایک ہی وسیلہ ہے، ایک ہی سہارا ہے کہ خدا، رسول اور اہل بیت کے راستے پہ چلتے رہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں، واجبات کو ادا کرتے رہیں، حرام سے بچتے رہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں سکون دے سکتا ہے، جو ہمیں بلندی دے سکتا ہے، ہمیں کامیابی دے سکتا ہے، ہماری عزتوں میں اضافہ کر سکتا ہے، ہمارے روزی روزگار اور صحت یابی میں مدد کر سکتا ہے۔ جو لوگ اندر سے مطمئن ہوتے ہیں وہ باہر سے بھی خوشحال ہوتے ہیں، اور جو اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوں گے تو وہ باہر سے بھی ٹوٹے ہوئے ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روحانیت کو جو ہے پاک و پاکیزہ رکھیں، تاکہ ہماری روح پاک و پاکیزہ ہوگی، ہمارا باطن پاک و پاکیزہ ہوگا تو ہمارا ظاہر بھی اچھا ہوگا۔ اور اس کو اچھا کرنے کے لیے واجبات پہ عمل کرنا ہوگا، نماز کو ادا کرنا ہوگا، وہ عمل جو چھوٹے چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں لیکن تواتر کے ساتھ ہوں، دوام کے ساتھ ہوں، پائیداری کے ساتھ ہوں، ہمیشہ ہوں، وہ عمل اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزانہ 5 وقت کی نماز ہم پر واجب کی ہے۔ یہ روزانہ کی 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، یہ وہ عمل ہے
کہ جس کے ذریعے سے ہمیں کامیابی ملنے والی ہے۔ یہ چھوٹا عمل ہے، 5 وقت کی نماز جو ہے، ظاہر سی بات ہے ظہر آپ 5 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، 10 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو پروردگار عالم آپ سے چاہ رہا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنے والا ہے، آپ کو نکھارنے والا ہے، آپ کو خوش رکھنے والا ہے، آپ کو دنیا میں عزت دینے والا ہے۔ یہ وہ عمل جو دوام کے ساتھ ہو، مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، ہمیشہ ہو، یہ پروردگار کو بہت زیادہ مقبول ہے، قبول ہے، محبوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے فرمایا کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو سب اعمال قبول کر لیے جائیں گے۔ یہ روزانہ کی 5 وقت کی نماز اگر ہماری قبول ہو گئی تو سب قبول ہو جائیں گے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم واجبات کو ادا کرتے رہیں، نماز کو وقت پر پڑھتے رہیں، اور نماز میں خضوع و خشوع وہ دینے والا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں کہ نماز کو خضوع و خشوع کے ساتھ بجا لائیں۔ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھ رہے ہوں دل کہیں اور لگا ہو، ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھ رہے ہوں فکر اور کہیں ہو۔ یہ نماز یہ سوچ کے پڑھیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمیں صحت دے گا، وہی ہمیں شفا یابی دے گا، وہی ہمیں خوشحال رکھے گا۔ جب اسی کی بارگاہ سے سب ملنے والا ہے تو اپنے دل و دماغ کو اتنا مطمئن کر لو کہ اگر یہاں سے رشتہ مضبوط رہا تو پھر ساری دنیا سے ہمارا رشتہ مضبوط رہے گا، اور اگر یہیں سے رشتہ ہمارا خراب ہو گیا تو دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے جو ہمارے رشتے کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ یہ چیزیں اگر ہمارے دل و دماغ میں اتر گئیں تو یہ 5 منٹ کی نماز میں ہمارا خلوص ہوگا، جذبہ ہوگا، دل لگے گا، محبت لگے گی۔ یہ 10 منٹ بھی کم لگے گا کہ کتنا کم وقت ہم نے نماز کے لیے دیا ہے، یہ محبت کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہ وہ پائیداری ہے جو آپ کو باقی اعمال میں جو ہے حوصلہ دے گی۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو در اہل بیت پہ ثابت قدمی عنایت فرمائے، مل جل کر خدمت دین بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے، مل جل کر زندگی گزارنے کی خدا توفیق دے، ہم سب کو ہر منزل پہ کامیابی عزت آبرو نصیب فرمائے۔ ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں خدا تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام کے خادموں و ناصروں میں اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجازبها، سبحان من لا يزداد لا معاصي العباد الا کرما وجودا ولا كثرة الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشهد ان امیر المؤمنین واولادہ المعصومین حجج اللہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، نماز جمعہ میں ہم سب حاضر ہوئے ہیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ نماز جمعہ کو اہمیت دینا چاہیے۔ جمعہ جو ہے یہ عید بیان کی گئی ہے، اور جمعہ جو ہے یہ شیعوں کی عید ہے۔ جمعہ امام زمان علیہ السلام
کا دن ہے، جمعے کے دن اعمال جو ہے وہ ڈبل لکھے جاتے ہیں۔ اگر نیکیاں کر رہے ہیں تو وہ بھی ڈبل لکھی جائیں گی، اور اگر خدا نخواستہ گناہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ڈبل لکھے جائیں گے۔ کیوں؟ احترام جمعہ ہے۔ اسی دن جو ہے بہت سی چیزیں واقع ہوئی ہیں۔ اس دن کو اللہ نے سید و سردار بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن ہم غسل کریں، غسل جمعہ ہے۔ جمعے کے دن خوشبو لگائیں، جمعے کے دن دعا و مناجات کا زیادہ اہتمام کریں، اور جمعے میں حاضر ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ہماری زندگی میں یا ہماری زندگی کے بعد نماز جمعہ کو حقیر سمجھا اور چھوڑ دیا تو پھر اس کی کوئی بھی نماز، روزہ، حج اور نیکی، کوئی بھی صدقہ و خیرات قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے رسول کی زندگی میں ہو یا رسول کی زندگی کے بعد ہو۔ ابھی ہم سب جو زندگی گزار رہے ہیں یہ رسول کے رحلت کے بعد کی زندگی ہے، لیکن رسول نے اپنی حدیث میں اپنی زندگی کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے، زندگی کے بعد کے مرحلے کو بھی بیان کیا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ نماز جمعہ کو اہمیت دینی ہے، اس لیے کہ جمعہ ہر جگہ پہ نہیں ہوتا، جمعے میں خاص شرائط پائے جاتے ہیں، ان شرائط کے ساتھ جمعہ ہوتا ہے، یعنی کہ جمعے میں ہر ایک جو ہے 5 کلومیٹر کے درمیان لوگوں کو اکٹھا ہونا ہے، ہر مسجد میں نہیں ہوگا، ہر علاقے میں نہیں ہوگا، بلکہ 5 کلومیٹر میں ایک جگہ جمعہ ہوگا۔ یہ اسی لیے ہے تاکہ مومنین سے ملاقات کریں، مومنین سے ملیں، ان کے حالات سے آگاہ ہوں، ان کے احوال پرسی کی جائے، انہیں حوصلہ دیا جائے، ان کے غم اور دکھ میں شامل ہوا جائے، ان کی خوشی میں شامل ہوا جائے، تو یہ جمعہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم سب ایک ہفتے میں نہیں مل سکتے، لیکن جمعے کی نماز ہمیں یہ موقع دیتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملاقات کریں اور ایک دوسرے سے حال احوال لیں۔ مومنین سے ملاقات کے بہت زیادہ ثواب بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سلام کرنا بھی کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی اسے جزا ملتی ہے۔ یہ مصافحہ کرنا کتنی بڑی عبادت ہے کہ انسان کے گناہ جھر جاتے ہیں۔ جب مومن سے فقط مصافحہ کرتا ہے تو گناہ جھر جاتے ہیں، تو وہ نماز جمعہ پڑھ لے تو اس کے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ کہ جب مومنین سے فقط ملاقات پر اس کے گناہ پروردگار گرا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو اس کی نماز کا کیا عالم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں نماز جمعہ کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس میں شریک ہو سکیں، اس لیے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکے سے ہلکا رکھنا ہے۔ ہم معصوم نہیں ہیں، ہم سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، ہم سے گناہ بھی ہوتا ہے، کبھی عمدن ہوتا ہے، کبھی جو ہے سہون ہو جاتا ہے، کبھی تو اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے نیتیں بدل دیتے ہیں، فکریں بدل لیتے ہیں، لیکن گناہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ کتنے ایسے سیریل ہیں کہ بندہ دیکھتا ہے، گانا ہے تو آواز بند کر دیتا ہے، لیکن کیا نامحرموں پہ نگاہ نہیں پڑتی؟ لیکن اپنے کو مطمئن کرنے کے لیے انسان چال چلتا ہے نا کہ ابھی میوٹ کر دو، گانا آ رہا ہے، لیکن جو بے پردگی آ رہی ہے اس کے لیے ٹی وی نہیں بند ہوتی۔ تو ہر انسان گنہگار ہے، اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ جمعہ پڑھتے ہیں ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اب ہم گناہ نہ کر سکیں، لیکن چونکہ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان اسی مجموعے کا نام ہے کہ اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس سے بھول چوک بھی ہوتی ہے، تو ہم تو انسان ہی ہیں، غلطیاں ہوں گی، لہذا ہمیں چاہیے کہ غلطیوں کی تلافی بھی کرتے رہیں، غلطیوں سے معافی بھی مانگتے رہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتے رہیں، اور جان بوجھ کر گناہ نہ کریں۔ خطاً سہون ہو رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں
حاضر ہوں، استغفار کریں، توبہ کریں، اس کی بارگاہ میں سوال کریں۔ آج کی جو سب سے بڑی عبادت ہے اور سب سے اہم عبادت ہے وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام کا بھیجنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی محمد وآلہ اللہم صلی علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی سیدۃ النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ وسلم۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی مجتبی۔ اللہم صلی علی الحسین ابن علی شہید کربلا۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی باقر النبیین۔ اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق۔ اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی تقی الجواد۔ اللہم صلی علی علی ابن محمد ہاد النقی۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی الزکی العسکری۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجۃ ابن الحسن القائم المہدی۔ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما۔ پروردگار ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہم صلی